الدين عند الله الإسلام. وقال الله تبارك وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. بھائی دوستو بزرگو، اللہ پاک نے ہم تمام کو چھوٹی سی زندگی عطا فرمائی ہے. یہ زندگی آخرت کی تیاری کرنے کے لیے اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے. الدنیا مزرعۃ للآخرہ، دنیا کی زندگی آخرت کے لیے کھیتی ہے. اس دنیا میں آدمی جیسی زندگی گزارے گا اللہ پاک آخرت میں ایسا ہی بدلہ عطا فرمائیں گے. اچھی زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزاریں گے تو اللہ پاک آخرت میں اچھا بدلہ عطا فرمائیں گے. اور اگر آدمی اپنی منچاہت کے مطابق زندگی کو گزارے، اللہ کے حکموں کو بھی توڑ دے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دے اور اپنی منچاہت کے مطابق زندگی کو گزارے گا تو دوستو دنیا کی زندگی تو گزر جائے گی لیکن آخرت کی زندگی میں بہت بھاری نقصان ہوگا. خود اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. دین اسلام سے ہٹ کر اگر آدمی اپنی زندگی کو گزار کر کے لائے گا اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی. اور اتنا نہیں وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں یہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا. اللہ میری تمہاری حفاظت فرماوے. اللہ پاک ہم تمام کو صحیح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرماوے. ہمارا اجتماع میں شرکت کرنا، ہمارا اللہ کے راستے میں نکلنا، ہماری یہ جو نقل و حرکت ہے اس کے نتیجے پر آخرت کی زندگی بنانے کا مقصد ہے. ہماری نیت اور ارادہ بھی یہ ہو کہ اللہ کرے ہمارا ایک ایک عمل اللہ پاک قبول فرما لے. اس لیے بندہ جب صبح میں اٹھتا ہے تو پہلی جو دعا پڑھتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریفیں اس اللہ کی ہے جس نے ہم کو زندہ کیا بعد اس کے کہ ہم تو مر چکے تھے. نیند موت کی بہن ہے. جب آدمی سو جاتا ہے تو اسے پتہ نہیں چلتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. جیسے موت کے وقت کے اندر مرنے کے بعد آدمی کان موجود ہے، ہاتھ پیر موجود ہے، دل و دماغ موجود ہے، لیکن اس کی حس ختم ہو گئی، جان نکل گئی. ایسے رات کو سونے والا آدمی سو جاتا ہے، جان تو موجود ہے لیکن اس کی آنکھیں کام نہیں کرے گی، زبان کام نہیں کرے گی، ہاتھ پیروں کو استعمال نہیں کرے گا. اس لیے یوں کہا جاتا ہے کہ نیند موت کی بہن ہے. لیکن جب آدمی صبح میں بیدار ہوتا ہے تو بیدار کرنے والی ذات بولو کس کی ہے؟ اللہ کی. اگر اللہ پاک ہم کو بیدار نہ کرے اور اسی نیند کے اندر موت میں تبدیل ہو جاوے جیسے دنیا کے انسانوں کی تبدیل ہوتی ہے تو ساری دنیا کی طاقتیں مل کر ہم کو جگا نہیں سکتی. اسی لیے اللہ پاک کی طرف سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کا پہلا جملہ الحمدللہ الذی احیانا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہم کو زندہ کیا. ابھی تو بیدار ہو رہے لیکن چونکہ ایسی شکل تھی کہ گویا کہ ہم موت کی شکل میں تھے،
نیند موت کی بہن ہے. تو اب جب بیدار ہو رہے ہیں تو ہمیں اللہ کی تعریف کرنی پڑے گی. اے اللہ تیرا احسان ہے، حمد و ثنا تعریف تو تیرے ہی لیے ہے کہ تو نے ہم کو پھر سے دوبارہ زندگی عطا فرمائی. اور پھر اللہ پاک نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وَإِلَيْهِ النُّشُورُ کہہ کر یہ بات بتلائی کہ جیسے آج ہم دنیا میں نیند سے بیدار ہوئے ہیں، اسی طریقے سے ایک مرتبہ قبر کی نیند سے بھی میں اور آپ بیدار ہوں گے. ارے بولو ہوں گے کہ نہیں؟ وہی قیامت کا دن ہے. ہر انسان وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے اللہ پاک نے ایک ایک کر کے ہم سب کو پیدا کیا، اسی طریقے سے اللہ پاک قیامت کے دن ایک ایک کر کے کھڑا کرے. اور یہ طے شدہ بات ہے، قیامت آنے والی ہے. ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں. ہمارا عقیدہ ایسا نہیں ہے کہ مر مرا کے ختم ہو گئے، نہیں، اللہ پاک دوبارہ کھڑا کرے گا اور پوری زندگی کا حساب لے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ کے برابر اگر کسی نے نیکی والا عمل کیا ہے، اللہ پاک اس کا بدلہ آخرت میں دے گا. ذرہ کے برابر اگر کسی نے برائی کی ہے، آدمی گناہ کر کے بھول جاتا ہے، جھوٹ بول کے، غیبت کر کے، نافرمانی کر کے، آنکھوں کو غلط استعمال کر کے آدمی بھول جاتا ہے. لیکن ہمارے کندھے پر دو فرشتے ہمارے ایک ایک چیز کو لکھتے ہیں، جس کو کیا کہتے ہیں بولو؟ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. جیسے دنیا میں سی سی کیمرے لگے لے ہیں تو آدمی ایک ایک چیز پر احتیاط کرے گا. نوکری کرنے والے کا تصور ہوگا کہ میں جو بھی حرکت کروں گا میرا سیٹھ دیکھے گا، اس لیے کہ کیمرہ لگا ہوا ہے. یہ کیمرے تو ابھی 25 سال سے لگے ہیں، لیکن اللہ پاک کی طرف سے جو کیمرہ لگا ہے وہ تو پہلے دن سے ہی لگا ہے. اور ہر آدمی کے ساتھ دو، جس کو کرامن کاتبین کہتے ہیں، انسانوں کی ایک ایک چیز کو لکھا جا رہا ہے. آنکھوں کی خیانت کو اللہ جاننے والا، دلوں کے وساوس کو اللہ جاننے والا. اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ایک ایک چیز کو آدمی اپنی زبان سے جو الفاظ نکالے گا، ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، آدمی جو کچھ اپنی زبان سے نکالے گا یہ بیٹھنے والا فرشتہ اس کو لکھ لیتا ہے. ہم بھول جاتے ہیں، کسی کی غیبت کر لی اب بھول گئے، لیکن بیٹھنے والا فرشتہ اس کو لکھ لے گا. ہم نے باتوں میں مذاق مستی میں ہم نے جھوٹ بول لیا، ہم تو بھول جاتے ہیں، لیکن فرشتہ اس کو لکھ لیتا ہے. اور جب آدمی جھوٹ بولتا ہے، کہتے ہیں کہ فرشتے کو جھوٹ کی بدبو ایسی آتی ہے کہ 1 مائل دور چلا جاتا ہے، لیکن بولنے والوں کو تو پتہ بھی نہیں چلتا. اس لیے باجے اللہ والے دنیا میں زندگی گزار کر کے گئے. ابھی کچھ دن پہلے ایک بزرگ، ایک بڑی عمر کے 92 سال کے بزرگ کا انتقال ہوا. بلا کر اپنے مرید سے کہا پوری زندگی نہ میں نے کسی کی غیبت کی ہے، نہ میں نے کسی کی غیبت کو سنا ہے. ایسی پاکیزہ زندگی گزار کر کے آدمی جب چلا جاتا ہے تو پھر اس کو اللہ پاک آخرت کی زندگی میں بدلا دے. میں اور آپ بھی اسی بات کو سیکھنے کے لیے آئے ہیں. اللہ کرے پیدائش سے لے کر موت تک کی زندگی، اور صبح اٹھنے سے رات کو لیٹنے تک کی زندگی، اور زندگی کا ہر عمل میرے اللہ کا حکم کیا ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے. کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، شادی میں، خوشی میں، غمی میں
سفر میں، حضر میں، رات میں، دن میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، عبادت میں، معاملات میں، معاشرت میں، اخلاق میں، کسی سے ملنے میں، کسی کی تجارت میں، ہر چیز کے اندر ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا پڑے گا. اور اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان میں دو چیزوں کو چھوڑ کر کے جاتا ہوں، اگر ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑو گے کبھی بھی گمراہی تک نہیں پہنچو گے. کیا مطلب؟ اللہ پاک ان کو ہدایت دے گا، اور جب اللہ کی طرف سے ہدایت ملے گی اس کی آنکھوں کا دیکھنا صحیح ہوگا، اس کی زبان کے بول صحیح ہوں گے، اس کی کمائیوں کے نقشے صحیح ہوں گے، اس کی خرچ کرنے کی لائنیں صحیح ہوگی. یہ دنیا کی زندگی گزارتا چلا جائے گا، اللہ اس کے آخرت کی زندگی کو بناتے چلے جائیں گے. ہم آخرت کی زندگی کو بنانے کے لیے آئے. کھانا، کمانا، شادی کرنا یہ تو سب ضرورت کے درجے میں ہے، بلکہ ہمارا مقصد تو یہ ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے موت اور حیات کا معنی دنیا کی زندگی اس کے لیے دی ہے تاکہ اچھے سے اچھے اعمال کرے، اچھے سے اچھی زندگی گزارے، اور زندگی اعمال کی برکت سے گزرے گی. زندگی مال و متاع، دنیا کی چیزیں، مکان، جائیداد، گاڑیاں، خادم، اچھے کپڑے، اچھے چشمے، اس کو اچھی زندگی نہیں کہتے، تو لوگوں کا دھوکہ ہے. اچھی زندگی کا معنی یہ ہے کہ ہمارا ایمان اچھا ہو جائے، ہماری نماز اچھی ہو جائے، ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق اچھے سے اچھا ہو جائے، ہمارے اندر ایک کیفیت بن جاوے. جیسے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت تھی یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگو اس کلمے کا یقین بنا لو، اللہ کی ذات و صفات کو دلوں میں بسا لو، اللہ پاک تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مشترکہ دعوت ہے. ایمان بنانا پڑے گا، اللہ کی وحدانیت کو دلوں میں بٹھانا پڑے گا، بار بار اللہ کا تذکرہ کرے، اللہ کی بڑائی کو سنے، اللہ کی بڑائی کو بولے. اللہ پاک کتنے بڑے ہیں، ساتوں زمین ساتوں آسمان کو جس نے پیدا کیا ہو وہ اللہ کتنا بڑا ہے. اس لیے بچہ جب پیدا ہوتا ہے پہلے دن ابھی بچہ اپنے ماں باپ کو نہیں پہچانتا، ابھی اس نے دنیا میں کسی چیز کو کھانا نہیں کھایا، ابھی اس کا گھومنا پھرنا اور کسی چیز کے پلان نہیں بنے، لیکن ایک کان کے اندر اذان دوسرے کان کے اندر اقامت کہہ کر اس کی زندگی میں پہلے دن بڑائی کو ڈالا گیا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، ساتوں زمین ساتوں آسمان سے زیادہ بڑے ہیں، ساری دنیا کی تمام چیزوں سے اللہ بڑے ہیں. ساری دنیا کے انسان جتنی اللہ کی بڑائی کرے، ان تمام بڑائی کے بعد بھی ہمارے اللہ سب سے بڑے ہیں. اللہ پاک کی طرف سے ہم تمام کو ایمان کے سیکھنے کے لیے پہلے دن سبق سکھلایا گیا ہے. اے انسان دنیا میں جا کر چونکہ پہلے دن کا سبق یہ ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر 4 مرتبہ کہا گیا، 4 مرتبہ. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی دعوت یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگوں اس کلمے کو بنا لو، اللہ کی ذات و صفات کا یقین پیدا کر لو، کرنے والی ذات ایک اکیلے اللہ ہی کی ہے، وہ نفع اور نقصان کا مالک ہے، عزت اور ذلت اللہ کی طرف سے، تندرستی اور بیماری اللہ کی طرف سے، موت اور حیات اللہ کی طرف سے،
جوانی اور بڑھاپا اللہ کی طرف سے، مالدار بننا اور غریب بننا اللہ کی طرف سے، مرد ہونا یا عورت کا ہونا اللہ کی طرف سے، اولادوں کا ملنا یا اولادوں سے محروم رکھنا یہ اللہ کی طرف سے، حکومت ایک اکیلے اللہ ہی کی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کے اندر ایک اکیلے اللہ ہی کی حکومت چلے گی، بادشاہت اللہ کی چلے گی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی کوئی طاقت نہیں۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اے لوگوں تمہاری چاہت اللہ کی چاہت کے بغیر مکمل نہیں ہوگی۔ اگر اللہ کی چاہت اور تمہاری چاہت مل گئی تو پھر اللہ کی چاہت دنیا میں چلے گی۔ اگر تمہارا ارادہ کچھ اور ہے اور اللہ کا ارادہ کچھ اور ہے، بولو دنیا میں کس کی چلے گی؟ اللہ کی چلے گی۔ یہ پہلے دن کا سبق ہے۔ جب بچہ مدرسے میں جاتا ہے، استاد اس کو پہلے دن بتلاتے سکھلاتے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہ پہلے دن کا سبق ہے۔ ایمان لایا میں اللہ پر، اللہ کی ذات پر، اللہ کی صفات پر، اللہ دیکھنے والے تو کیسے، اللہ دینے والے تو کیسے، سارے انسان اور جنات، اولین اور آخرین، یہ سب کے سب اللہ سے مانگے، جو کچھ مانگنا ہے مانگتا چلا جاوے، اور اللہ پاک سب کو دے، اور جتنا مانگا ہے اس سے ڈبل ٹبل چوبل اللہ پاک دے دے۔ اس کے باوجود بھی اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنی سمندر میں سوئی ڈالی جاتی ہے اور اس کا پانی، سمندر کا پانی سوئی کے کنارے پر لگتا ہے، پانی سمندر کا اتنا تو کم ہو سکتا ہے، خدا پاک کی قسم اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی۔ اس لیے میں اور آپ، اللہ پاک نے ایک موقع دیا ہے، ہم اللہ کی ذات پر یقین کر لیں، وہ نفع کی شکل میں نقصان پیدا کرے اور نقصان کی شکل میں نفع دے، وہ عزت کی شکل میں انسانوں کو ذلیل کر لے اور ذلت کی شکل میں انسانوں کو عزیز بنا لے، وہ موت کی شکل میں انسانوں کو زندگی دے اور زندگی کی شکل میں انسانوں کو فنا کے گھاٹ اتارے۔ فرعون کو کسی نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو ختم کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ اب اس نادان نے طے کر لیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ ہوگا اس کو قتل کر دیں گے۔ اب اس نے تو اعلان کر دیا۔ پھر کسی نے یوں کہا اگر تو سب کو قتل کر دے گا تو دنیا میں نسل انسانی کیسے چلے گی؟ یعنی مردوں کو قتل کر دے، لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دے تو دنیا میں نسل کیسے چلے گی؟ اس نے کہا کیا کرنا چاہیے؟ بولے 1 سال بنی اسرائیل کے بچوں کو تو قتل کر دے اور دوسرے سال کے اندر زندہ رکھ۔ جب بچے پیدا ہوں گے اور زندہ رہیں گے آگے چل کے نسل بنے گی۔ اب اللہ پاک کی طرف سے نظام چلا۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنا تھا تو اس سال کے اندر پیدا کیا جس سال کے اندر قتل کرنے والا سال تھا۔ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی بڑی طاقت ہے، اللہ جس کو جب چاہے زندہ رکھ سکتا ہے، اللہ جس کو جب چاہے فنا کے گھاٹ اتار سکتا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی حکومت بولو کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اب جس سال قتل کرنے والے تھے اسی سال کے اندر اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اب ماں ٹینشن میں آ گئی، اگر کسی کو پتہ چل جائے گا میرے بیٹے کا قتل ہو جائے گا۔ اب اللہ نے ماں کے دل میں بات ڈالی
وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اے موسیٰ کی ماں تو اپنے بیٹے کو دودھ پلا دے۔ جب ماں بیٹے کو دودھ پلا دیتی ہے تو ماں کو بھی سکون ہو جاتا ہے اور بیٹے کو بھی سکون ہو جاتا ہے۔ اور جب تک کہ ماں بیٹے کو دودھ نہیں پلاتی، بولو ماں بھی بے چین رہتی ہے کہ نہیں؟ پکانے کے درمیان میں اس کا دل نہیں لگتا اور کسی کام کاج کے اندر اس کا دل نہیں لگتا۔ اللہ پاک انسانوں کی نفس کو جاننے والے، اللہ پاک نے پہلا حکم یہ دیا، اے ماں تو اپنے بیٹے کو دودھ پلا دے۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اگر تیرے کو خوف ہے، اس بچے کے قتل کرنے کا ڈر ہے کہ اگر ان کو پتہ چل جائے گا وہ میرے بچے کو قتل کر دے گا، اب اللہ پاک کی طرف سے حکم ملا ہے کہ تو اپنے بچے کو سمندر میں ڈال دے۔ ارے بولو جب بچے کو سمندر میں ڈالیں گے تو بچہ تندرست ہو جائے گا نا؟ ارے بولو تو کیا ہوگا؟ ارے بولو کیا ہوگا؟ ساری دنیا کہتی ہے کہ بچہ جب تیرنا نہیں سیکھا ہے تو سمندر میں ڈالنے کے ساتھ کیا ہو جائے گا؟ مر جائے گا۔ اب یہ موت کی شکل ہے، جیسے کامیابی کی شکل میں اللہ ناکام کر دے اور زندگی کی شکل میں اللہ پاک موت دے اور عزت کی شکل میں اللہ پاک ذلیل کرے، ایسے موت کی شکل میں اللہ پاک دنیا کے انسانوں کو زندہ رکھتے ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک کے ذریعے سے ہمیں بتلایا، یہ قرآن ہم تمام کی ہدایت کا سامان ہے، اس میں قصے کہانی نہیں ہے، یہ تو انسانوں کے لیے عبرت کی جگہ ہے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو، ان قصوں کے ذریعے سے، اللہ کے احکامات کے ذریعے سے اور قرآن پاک کی آیتوں کے ذریعے سے تمہیں تدبر کرنے کی ضرورت ہے، تمہیں سوچنے کی اور سمجھنے کی اور اپنی زندگی کی راہ کو متعین کرنے کی ضرورت ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اللہ پاک نے کہا اگر تجھے ڈر لگتا ہے، تجھے خوف ہے، تو اس بچے کو سمندر میں ڈال دے۔ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، اب اللہ پاک کی طرف سے وعدہ ہے۔ کیا وعدہ کیا؟ جب بچے کو تو سمندر میں ڈال دے گی، ہم تیرے بچے کو تیری گود میں واپس لائیں گے۔ اور اللہ کا وعدہ کیسا ہوتا ہے بولو؟ سچا ہوتا ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے زیادہ سچ کہنے والا دنیا میں کوئی نہیں۔ ہماری قرآن پاک کی پہلی آیت کیا ہے؟ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی پہلی اور انسان کے پیدائش کا پہلا لفظ جو اس کے کانوں میں گرے گا وہ اللہ اکبر، اور قرآن پاک کی پہلی آیت، یہ تمام باتیں ہمیں ایمان کو سکھلاتی ہے۔ الف لام میم، اس کا ترجمہ، اس کی مراد کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ آگے اللہ کے احکامات آئیں گے، آگے اعمال کے وعدے آئیں گے، آگے قوموں کے عروج اور زوال کے قصے بیان ہوں گے۔ اللہ کی بات کو ماننے والوں کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا، اور جن لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے حکموں کو توڑا، اللہ پاک نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ یہ آیتیں آگے آنے والی ہے، لیکن اس کا یقین پہلے دن بچہ جب مدرسے میں جاتا ہے اس کو پہلے دن بتلایا جاتا ہے، بیٹے پڑھ لے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں۔ اب جب اللہ پاک کی طرف سے وعدہ ہوتا ہے اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، اے موسیٰ کی ماں، ہم تیری گود میں تیرے بیٹے کو واپس لائیں گے۔
بولو اللہ واپس لائیں گے کہ نہیں؟ اور اللہ نے لا کر بتلایا. ساری دنیا کہتی ہے کہ سمندر انسانوں کو ڈبو لے گا، آگ انسانوں کو جلا دے گی، لیکن دوستو بزرگوں ہمیں یہ کہنا پڑے گا سمندر انسانوں کو جب ڈبائے گا جب اللہ کا حکم ہوگا. آگ انسانوں کو جب جلائے گی جب بولو اللہ کا حکم ہوگا. اور اگر اللہ پاک کا حکم نہیں ہے تو آگ کی کوئی طاقت نہیں ہے جو انسانوں کو جلا دے. ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا بہت بڑی آگ جلائی. کہنے والوں نے کہا اتنی اونچی آگ تھی اس کے اوپر کوئی جانور، کوئی پرندہ، کوئی اڑ نہیں سکتا تھا. وہ آگ کی لپیٹ میں آ کر بھون کر کے نیچے آ جاتا تھا. اللہ پاک نے قیامت تک کے انسانوں کو بتلایا کہ حکومت تو ایک اکیلے اللہ ہی کی چلے گی، ہمیں متاثر ہونے کی ضرورت نہیں. کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کون کرے گا، بلکہ ہر چیز کا کرنے والا بولو کون ہے؟ اللہ پاک ہے. ہمیں کہیں بھی متاثر ہونے کی ضرورت نہیں اور دائیں بائیں کہیں دیکھنے کی ضرورت نہیں. اگر ہمیں مانگنا ہے تو کسی اور سے مانگنے کی ضرورت نہیں. بولو کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، اگر تجھے مانگنا ہے ایک اکیلے اللہ ہی سے مانگ. فَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اگر تو مدد کا محتاج ہے تو تیرے ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں، ایک اکیلے اللہ ہی سے مدد کو مانگ. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیری عبادت کرتے رہیں گے اور تجھی سے مانگتے ہیں اور تجھی سے مانگتے رہیں گے. ارے بولو کس سے مانگیں گے؟ اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں. زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے. اب ساری دنیا کہے گی کہ بڑھاپے میں اولاد، ارے بولو نہیں ہوگی. کبھی کبھی کسی بوڑھی عورت کو بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اخبار کے پہلے پانے پر آ جاتا ہے. تعجب کی بات ہے. اللہ پاک انسانوں کو بتلاتے ہیں. آج کی تاریخ میں بھی کبھی کبھی 70 سال کی بوڑھی عورت کو بچہ ہو گیا تو ساری دنیا تعجب کرتی ہے، لیکن آدمی اللہ کو بھول جاتا ہے کہ اللہ پاک تو قادر مطلق ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر مطلق کون ہے بولو؟ اب زکریا علیہ السلام پورے ہو گئے اور اللہ سے کہنے لگے اجنادا ربہ ندان خفیہ، چپ کے اللہ سے بات کرنے لگے. ارے بولو جب بھی ہماری کوئی ضرورت ہوگی ہم بھی کس سے مانگیں گے؟ اور چپ کے مانگیں گے تو بھی اللہ پاک سن لیں گے. ہمیں مظاہرہ کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں آواز کو بلند کرنے کی ضرورت نہیں. ہمارے ساتھ تو کون ہے بولو؟ لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبل سور کے اندر ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے اور مکے کے لوگ تلاش کرتے کرتے چونکہ 100 اونٹ انعام میں دینے کا اعلان ہو چکا ہے، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئے گا اس کو 100 اونٹ ملیں گے. اسی لالچ کے اندر پوری مکی کی گلیوں میں ہر جگہ اب یہ تلاش کرنے کے لیے پہنچے. تلاش کرتے کرتے جبل سور تک پہنچ گئے اور اس کے دروازے پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی، اگر یہ اپنے پیروں کی طرف دیکھیں گے تو ہم تو پکڑے جائیں گے. لیکن بولو حکومت کس کی ہے؟ اے اللہ کے
نبی اگر یہ لوگ اپنے پیروں کی طرف نیچے دیکھیں گے تو ہم کو دیکھ لیں گے اور ہم تو پکڑے جائیں گے. لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو دعوت دے کر کتنی پیاری جملے کے اندر اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کی معیت کو بتلا کر کیا فرمایا؟ اللہ نے قرآن پاک میں اس کا تذکرہ کیا، لا تحزن لا تحزن ان اللہ معنا. غم کرنے کی ضرورت نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں. یہ صرف ابو بکر صدیق سے اکیلے سے کہا ہے؟ ارے بولو، ہم تمام سے بھی یہ بات ہے. ہمیں بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں. اگر آدمی اللہ کے احکامات پر چلے گا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلے گا اور دین کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے گا، تو پھر اللہ پاک کی طرف سے یہ ہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا. ہمیں گھبرانے کی، غم کرنے کی، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ہمارے ساتھ تو ہمارے اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. تو زکریا علیہ السلام نے اللہ پاک سے چپکے کہا. ارے بولو، چپکے بات کہنے والوں کی بات کو کون سنے گا؟ میں اگر خاموشی کے ساتھ چپکے میرے پڑوس میں کہوں گا تو کوئی سننے والا دوسرا نہیں ہوگا، لیکن میرا اللہ تو برابر سنے گا. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى. اللہ پاک قرآن پاک کے اندر کہتے ہیں، جب تم آپس میں سرگوشی کرتے ہو اور تم دو آدمی مل کر بات کرتے ہو تو تم بھول جاتے ہو کہ ہم اکیلے ہیں، کسی کو پتہ نہیں چلے گا. اللہ پاک قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ تیسرا کون ہے؟ بولو، ما یکون من نجوا. اللہ پاک نے فرمایا جب تم تین ہوتے ہو، تم دو ہوتے ہو تو تمہارے ساتھ تیسرا اللہ ہوتا ہے. جب 10 آدمی مل کر آپس میں کسی میٹنگ، کسی پلان کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، موبائل کو آف کر دو اور دیکھو یہ بات امانت ہے، دروازے کو بند کر دو اور یہ بات کہیں جانی نہیں چاہیے. آدمی یہ تمام چیزیں پلان کے اعتبار سے کرتا ہے، لیکن یہ بھول گیا کہ تم 10 کے ساتھ 11واں بولو کون ہے؟ اللہ کی ذات. تو زکریا علیہ السلام نے اللہ پاک سے کہنا شروع کیا، اذ نادى ربه نداء خفيا. اے اللہ، قال رب انی وهن العظم منی. اے اللہ، میری ہڈیاں تو کمزور ہو گئی اور میرے بال سفید ہو گئے. یہ سب بڑھاپے کی علامت ہے نا؟ ارے بولو. لیکن آدمی اپنا آپ کو بوڑھا بننے کے بعد بھی بوڑھا کہنا پسند نہیں کرتا. کرتا ہے؟ بولو. ارے بولو، کرتا ہے. ہمارے ایک یوسف چاچا تھے، 72 سال کی عمر ہے اور انہوں نے 40 سال کی عورت کے ساتھ شادی کی. ایک آدمی ان کو ملنے کے لیے آیا، یوسف بھائی عصر کی نماز کے بعد گھر میں ملو گے آپ؟ بولے ہاں. تو بولے میرا کچھ کام ہے، میں آپ سے عصر کی نماز کے بعد گھر میں ملنے آؤں گا. اب یوسف بھائی کی عمر کتنی ہے؟ ارے بولو، 72 سال. اب اس نے عصر کی نماز کے بعد جا کر یوں کہا، یوسف چاچا ہے؟ اندر سے آواز آیا، یا کوئی چاچا باچا رہتا نہیں ہے. ارے بھائی، مکان تو نہیں بدل دیا. پھر مغرب عشاء میں یوسف بھائی سے ملے. یوسف بھائی، آپ نے مکان بدل دیا؟ بولے نہیں بدلا. بولے میں آیا تھا عصر کی نماز کے بعد اور میں نے آواز لگائی تو اندر سے آواز آئی، یا کوئی رہتا نہیں ہے. بولے تم نے کیا آواز لگائی؟ بولے میں نے کہا یوسف چاچا ہے؟
بولے تو نے بھول کری. کیا کہنا چاہیے؟ یوسف بھائی ہے. اس نے کہا جب میں نے کہا یوسف چاچا ہے تو اندر سے بڑی تیزی کے ساتھ آواز آئی یا کوئی چاچا باچا رہتا نہیں ہے. بولے تو کل آ جانا. یوسف بھائی یہ دوسرے دن گیا اور اس نے یوں کہا یوسف بھائی ہے. اندر سے آواز آئی آؤ آؤ بیٹھو. بولے آپ کے آنے سے پہلے میرے کو چائے ملی، ناشتہ ملا، ٹھنڈا گرم پلایا. کیا بات ہو گئی؟ بولے کل تو بہت گرمی تھی اور آج ماشاءاللہ اخلاق کے نمونے نظر آ گئے. بولے کوئی آدمی اپنے آپ کو بوڑھا سمجھتا بھی نہیں اور اگر کسی کی بیوی ہے تو وہ بھی اپنے شوہر کو کبھی بھی بوڑھا کہنا پسند نہیں کرے. لیکن اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر زکریا علیہ السلام کی دعا کے الفاظ بیان کیے. انی وہن العظم منی، اے اللہ میری ہڈیاں تو کمزور ہو گئی اور میرے بال سفید ہو گئے، اس کے باوجود بھی وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے اللہ میں تجھ سے نا امید نہیں. اللہ تو ہر چیز پر قادر مطلق ہے. اب اللہ پاک کی طرف سے جب زکریا علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا مانگی اور اولاد مانگی، اے اللہ تو میرے کو اولاد عطا فرما، میں کمزور ہوں، میرے بال سفید ہو گئے، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی. اپنے طور پر بڑھاپے کا اشارہ کر دیا. لیکن اللہ پاک تو ہر چیز پر قادر مطلق ہے. اللہ پاک نے تسلی دی، اللہ پاک نے بشارت دی اور اللہ پاک کی طرف سے اولاد کے ملنے کی بشارت ملی. ہم تم کو لڑکا دیں گے، تمہارے یہاں لڑکا پیدا ہوگا اور اس کا نام بھی اللہ پاک کی طرف سے بتلایا گیا. تو بولو نظام چلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا. ساری دنیا کہے گی آگ انسانوں کو جلا دے گی، لیکن حکم اللہ پاک کا چلے گا. جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا اور فرشتے آ کر کہنے لگے جس کے ذمہ ہوا کا نظام تھا، اے ابراہیم اگر آپ کو ہو تو ہوا کو چلا کر آگ کو بجھا دے. پانی کا فرشتہ کر کہنے لگا اے ابراہیم اگر آپ کو ہو تو بارش کو برسا کر آگ کو بجھا دے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کا یقین کس پر ہے؟ بولو ایک اکیلے اللہ ہی پر ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اگر تم اللہ کے حکم کی بنیاد پر آئے ہو تو جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کو پورا کر لو، اور اگر تم اپنی طرف سے آئے ہو فلا حاجت لی، میرے کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں، میرا اللہ سب کچھ دیکھنے والا ہے. جب ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر کہ میرا اللہ سب کچھ دیکھنے والا ہے تو اللہ تو دلوں کے حالات کو بھی جانتا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھوں کی خیانت کو بھی اللہ جانتا ہے اور دلوں کے وساوس کو بھی. بولو کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. اب جب اللہ پاک نے دیکھا کہ میرے خلیل کا یقین میری اکیلی کی ذات پر ہے، اب اللہ نے فرشتوں کے واسطے کو ہٹا دیا اور کیا کہا؟ قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم پر. ارے بولو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا ہے اور جب اللہ نے حکم کر دیا اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، تو ابراہیم علیہ السلام 40 دن رہے. لیکن آگ کو اللہ نے باغ بنا دیا اور جیسے باغ میں آدمی زندگی گزارتا ہے ایسے اللہ پاک نے آگ کے اندر ان کی زندگی کے بہترین دن گزار دیے. کیوں؟ اس لیے کہ قادر مطلق تو اللہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کا یقین ہے. زکریا علیہ السلام نے ہم تمام کو قرآن پاک کے ذریعے سے یہ اللہ پاک نے جتنے نبیوں کے واقعات کو بیان کیا ہے وہ ہمارے ایمان کو بنانے کے لیے. تو اللہ پاک کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو حکم ہوا
کہ تو اپنے بیٹے کو سمندر میں ڈال دے. اب اللہ کا حکم ہے اور اللہ پاک کی طرف سے وعدہ ہے اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، ہم تیری گود میں تیرے بیٹے کو واپس لائیں گے. اور اللہ کا وعدہ بولو سوچے، توکل پر اللہ کا وعدہ ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو آدمی اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ پاک اس کے لیے کافی ہو جائے گا. اگر آدمی یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں اٹھو کہ یار خبر نہیں پڑتی بیان چالو ہو. ارے بولو ہر آدمی چاہتا ہے کہ نہیں؟ ارے بولو چاہتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا برکت کا جو وعدہ ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اگر یہ گاؤں والے، بستی والے، علاقے والے اگر ایمان اور تقوی کے ساتھ زندگی کو گزاریں گے، اللہ پاک فرماتے ہیں لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ہم ان کے لیے برکتوں کے دہانے کھول دیں گے. اور برکتیں آسمانوں سے آتی ہیں. برکتیں کہاں سے آئے گی بولو؟ برکت دکان میں نہیں، ملازمت میں نہیں، فیکٹری میں نہیں، زیادہ دکان لگانے میں نہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانے میں نہیں. اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ہم برکتوں کے دہانے آسمان سے کھولیں گے. اور برکت کا کوئی ترجمہ بھی نہیں. برکت کا کوئی ترجمہ ہے بھائی؟ ایک بزرگ کیوں فرماتے ہیں برکت تو برتنے کی چیز ہے. جب آدمی دین ایمان کے ساتھ زندگی کو گزارے گا اللہ پاک اس کی زندگی میں، اللہ اس کے کاموں میں، اللہ اس کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائیں گے. مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ 48 سال کی عمر میں انتقال فرمائیں گے. 50 سال بھی پورے نہیں ہوئے، لیکن آپ نے کتنا کام کیا. حیات الصحابہ کو لکھا اور بھی شرح کتابیں لکھی اور کیسی دنیا میں دین کی محنت کا کام کیا. اور مکے میں گئے، بنگلہ دیش، پاکستان، بہت سے ملکوں میں گئے اور یوں فرمایا ان تمام چیزوں کے باوجود بھی یوں فرمایا کہ اللہ پاک نے ان کو 48 سال کی عمر عطا فرمائی، لیکن اللہ پاک نے برکتیں عطا فرمائی. جب آدمی پورے دن بھر اگر نیت کرتا ہے تو صبح تہجد کی نماز پڑھ لے گا، تسبیحات کی پابندی اور قرآن پاک کی تلاوت، اور اول وقت میں مسجد میں پہنچ گیا اور نماز کے انتظار میں بیٹھا رہا اور نماز کے بعد اللہ کا ذکر کیا اور عشاء کی نماز پڑھ کے نکلا اور صبح کے وقت میں کام کرنے میں برکتیں ہو گئی. اب وہ چلتا گیا اور ظہر تک کے اندر اتنے زیادہ کام ہو جائیں گے. ارے بھائی کیا بات ہو گئی؟ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک صبح کے وقت میں برکتیں رکھی. ایسے وقت کے اندر آدمی سو جاوے بولو اس کو برکتیں ملے گی؟ نہیں. یہ اللہ پاک کی طرف سے وعدہ ہے. اگر آدمی یہ چاہتا ہے اللہ پاک اس کو ایسی جگہ سے روزی عطا فرماوے کہ آدمی کا وہم و گمان بھی نہیں ہو. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اگر تمہاری زندگی میں تقویٰ ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، احتیاط کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں گے، اللہ پاک کی طرف سے 2 وعدے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جہاں کہیں پھنسے ہوئے ہوں گے اللہ پاک نکلنے کا راستہ بتلا دے گا. اور دوسرا وعدہ فرمایا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے اللہ پاک روزی دے گا جو آدمی کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. میں اور آپ اللہ پاک نے ایک موقع عطا فرمایا ہے. ساری دنیا دکانوں سے لیتی ہے، ملازمت سے لیتی ہے، فیکٹریوں سے لیتی ہے. مولانا سعید احمد خان صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہم ڈائریکٹ اللہ سے لینا سیکھے. ارے بولو کس سے لیں گے؟ اللہ سے لیں گے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اللہ پاک فرماتے ہیں اگر تم مدد کے محتاج ہو اور تمہیں اللہ کی مدد کو اتروانا ہے تو نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد کو اترواؤ. صحابہ کرام کی زندگی اسی نماز کی برکت سے مسائل کے حل کرنے کو سیکھا تھا. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کھیت میں پہنچے
اپنے باغ میں گئے, دیکھا کہ باغ تو سوکھ رہا ہے, اب بارش کا کوئی نظام نہیں. آج کل تو ہمارے یہاں سب مرسیبل پمپ ہوتے ہیں اور کھیت میں پانی پلانے کا انتظام ہوتا ہے. اب ان کے پاس تو نماز تھی, اپنے غلام سے کہا پانی کا لوٹا لے کر آؤ تاکہ میں وضو کر لوں, اور وضو کر کے مصلی وہیں بچھایا اور 2 رکعت پڑھ کے اپنے خادم سے کہنے لگے دیکھو کوئی بادل, آسمان میں کوئی بادل نظر آتے ہیں. اسباب کی طرف نہیں گئے, چلو کہیں سے پیسے لاوے اور سب مرسیبل پمپ بناوے اور اپنا ٹیوب ویل بناوے اور اپنے کھیت کے اندر پانی کا انتظام کر لے, اس لیے کہ اللہ کے وعدوں پر یقین ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, نماز اور روزے کی برکت سے, نماز اور صبر کی برکت سے اللہ پاک نے وعدہ فرمایا ہے کہ تم اللہ کی مدد کو اترو. جب بھی ہمارے کوئی مسئلے پھنسیں گے بولو ہم کس سے مانگیں گے, اور نماز کے واسطے سے مانگیں گے. اللہ نے نماز عطا فرمائی اور نماز کی برکت سے اللہ پاک چھوٹے بڑے یہاں تک کہ یہ فرمایا اگر تمہارے جوتے کے تسمے ٹوٹ جاوے تو بھی اللہ سے مانگو, اور جنت الفردوس بھی بولو کس سے مانگیں گے, اللہ سے مانگیں. اب اللہ پاک کی طرف سے وعدہ ہے. اپنے خادم کو پوچھا کوئی بادل, کوئی پانی آسمان سے بارش کے گرنے کا کوئی نظارہ نظر آتا ہے؟ کہا کہ نہیں. نا امید نہیں ہوئے, عملوں سے تھک نہیں گئے, بلکہ اللہ کے وعدوں پر یقین ہے کہ مسائل کا حل کرنے والا ایک اکیلے اللہ ہی ہے. فوراً کہا کہ دوسری 2 رکعت پڑھی. 2 رکعت پڑھنے کے بعد پھر پوچھا, غلام نے کہا کہ کوئی نظر نہیں آیا. پھر تیسری مرتبہ پڑھا اور کہا کہ جاؤ اب دیکھو, تو دور سے دیکھ کر غلام آ کر کہنے لگا کبوتری کی جو پر ہوتے ہیں, پر اتنا چھوٹا سا پر ہوتا ہے, اتنا بادل میں ابر نظر آ رہا ہے, بارش کے گرنے کی علامت نظر آ گئی. اب اللہ سے کہنے لگے, اللہ سے مانگنے لگے. اب اللہ پاک کا نظام چلا, ان کے کھیت میں, ان کے باغ میں بارش گرتا چلا گیا. اللہ نے ان کی ضرورت کا انتظام کر دیا. پھر جب بارش رک گیا تو اپنے خادم کو کہا یہ میرا گھوڑا لے کے جاؤ اور پورے علاقے میں جا کر آؤ کہ بارش کہاں کہاں گرا ہے. اب یہ گئے اور پورا مدینہ منورہ کا چکر لگایا, کہیں بھی بارش کے اثرات نظر نہیں آئے. آ کر کہنے لگے اپنے آقا سے, صحابی رسول سے, کہ پورے مدینہ منورہ میں میں نے چکر لگایا, کہیں بھی اپنے باغ کے علاوہ بارش کا انتظام نہیں ہوا. ایک بارش کے برابر بھی کہیں زمین بھیگی ہوئی تر نظر نہیں آئی. کیا ہو گیا؟ اللہ پاک نے نماز کی برکت سے ان کے مسائل کو حل کر دیا. آج وہی نماز ہمارے ساتھ بھی ہے. ارے بولو وہی ہے کہ نہیں؟ وہی نماز ہے, نماز میں کوئی فرق نہیں. اللہ کے وعدوں میں وہی یقین ہے. اللہ کے خزانے آج بھی اتنے ہیں, لیکن دوستو بزرگوں یقین کرنے کی ضرورت ہے. تو مولانا سعید احمد خان صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ملازمت سے, فیکٹری سے, دکانوں سے, کھیت سے, مزدوری سے, یہ تو ساری دنیا کے لوگ لیتے ہیں, ڈائریکٹ اللہ سے لینا سیکھنا پڑے گا. اور جب اللہ کے ساتھ تعلق ہوگا, اللہ کا ذکر ہوگا, دعاؤں کے ذریعے سے اللہ کا تعلق ہوگا, پھر ہمارے مسائل کو اللہ پر حل کر دیں گے. من کان للہ کان اللہ لہو, جو آدمی اللہ کا بن جائے گا پھر اللہ پاک بھی اس کے بن جائیں گے. مولانا یہ فرماتے تھے, ہم لوگ چل رہے تھے اور ایک آدمی نے آ کر یوں کہا مولانا آپ کا کرتا پائجامہ میرے کو دو. بازار میں مانگتے ہیں نا برکتن. اتنا بڑا کام اللہ پاک نے ان سے لیا, اور پورے عرب میں اور سعودی میں اور مکہ مکرمہ میں اللہ پاک نے ان کے ذریعے سے کام کو چلایا. بہت اللہ والے مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھیوں میں سے تھے, اور بڑی زندگی, بڑی عمر پائی, اور اللہ پاک نے ان سے کام لیا. تو آدمی چاہتا ہے کہ میں ان کا جھوٹا پانی پی لوں
اور ان کا رومال یا ان کی ٹوپی میں لوں. تو اس آدمی نے یوں کہا مولانا برکتن آپ کا ایک کرتا پائجامہ دے دو. فون ہم مولانا تو اکیلے سفر میں تھے. لے ہم با فون میں تو خادم کو جب کہا کرتا پائجامہ میرا ایک دے دو تو خادم نے کہا حضرت ہم تو اللہ کے راستے میں ہیں اور سفر میں ہیں اور آپ کی ضرورت کے 3 جوڑے 4 جوڑے لے کر آئے ہیں. لوڑا فون آپ بیٹھو مولانا نے یوں کہا بہت آپ بیٹھو نا فون آپ دروازہ کھلوایا ہے. دکان بولی سر ارے بولو فون پڑے آسمان سے اللہ کی مدد کے اتروانے کا چالو بہت مشکل سے یہ دروازہ کھلوایا ہے. اور پھر یوں کہا جتنے جوڑے ہیں میرے پہننے کے علاوہ سب دے دے. اس نے ایک جوڑا مانگا اور ایک جوڑے کی جگہ پر مولانا کا یقین یہ ہے کہ اللہ پاک مسائل کو حل کریں گے. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. جو آدمی اللہ کے نام پر لگائے گا اللہ پاک کا وعدہ ہے ہم اس کا بدل عطا فرما دیں گے. اب وہ مولانا نے کہا تو انہوں نے 3 جو بھی جوڑے تھے وہ سب کے سب دے دیے. اب مولانا پہنچے کسی ملک میں. ایئرپورٹ پر ایک آدمی آ کر 6 جوڑے سلے ہوئے جو مولانا پہنتے ہیں اور جیسا پہنتے ہیں ایسا پورا سلا کر کے دے دیا. بڑا تعجب ہوا. وہ خادم بھی ساتھ میں تھا. ارے بھائی ان کو کیسے پتا چلا کہ مولانا کے پاس کپڑے نہیں ہیں اور مولانا کے لیے 6 جوڑے اور مولانا جو پہنتے ہیں وہی کپڑا جیسی سلائی ایسا ہی. جب فارغ ہو گئے تو خادم نے اس سے پوچھا ارے بھائی صاحب تم کو کس نے اطلاع کر دی؟ وہ کہے کی اطلاع؟ بولے مولانا کے پاس کچھ بھی نہیں 3 جوڑے اس خادم کو دے دیے. بولے میرے کو کوئی اطلاع نہیں ہے. تو پھر یہ کیا ہو گیا؟ بولے میں تو رائے ون میں مولانا کے پاس گیا تھا اور میں پڑوس کا رہنے والا ہوں اور اس ملک میں میری دکان ہے کپڑے کی دکان ہے اور میں خود درجی ہوں. میں مولانا کی خدمت میں گیا تھا اور میں نے مولانا سے پیشکش کی تھی مولانا میرے پاس کپڑا بھی ہے اور میں سلائی کا کام بھی جانتا ہوں آپ کے لیے 2-3 جوڑے سلا کر لے آؤں. مولانا نے منع کر دیا میرے پاس تو موجود ہے. اس وقت کے اندر میں نے ان کا جو کپڑا پہنتے تھے وہ بھی دیکھ لیا اور میں نے ان کے خادم کے ذریعے سے کرتا پائجامہ کا ناپ لے لیا وہ میں نے اپنے جیب میں رکھ لیا. ابھی کچھ دن پہلے میرے کو اطلاع ملی مولانا ہمارے ملک میں آ رہے ہیں تو میرے کو یاد آ گیا میں نے وہ پرچہ نکالا جس میں میں نے ناپ لکھا تھا اور میرے ذہن میں وہ کپڑا تھا. میں نے فوراً دکان سے کپڑا لیا اور اس کی جو ترتیب تھی سلائی کی میں نے وہ کروا دی اور آج اللہ کے کرم سے میں ایئرپورٹ پر گیا. اللہ پاک نے 6 جوڑے میرے مولانا کے ہاتھ سے قبول کروا لیے. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. تو خادم کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ کرنے والی ذات کس کی ہے بولو اللہ کی. ڈائریکٹ اللہ سے لینا سیکھا. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ. تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ سے لیا اور زکریا علیہ السلام کے مسئلے کو بھی اللہ پاک نے حل کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بھی یقین آ گیا کہ بھئی کرنے والی ذات کس کی ہے بولو. اب وہ سمندر میں ڈالا بچہ. اب حفاظت کرنے والی ذات تو بولو کون ہے؟ اللہ حفیظ لہ معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ. دائیں اور بائیں اللہ پاک نے فرشتوں کا نظام چلایا ہے اور اللہ پاک انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں فرشتوں کے ذریعے سے. لیکن حکم کس کا ہوتا ہے بولو یحفظونہ من امر اللہ. فرشتے بھی حفاظت کریں گے. اللہ نے ایک نظام چلایا ہے لیکن حکم تو ایک اکیلے اللہ ہی کا چلے گا. لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ. بعض مرتبہ میں اور آپ جاتے ہیں سفر میں اور ڈرائیور چلاتے چلاتے بالکل سامنے سے گاڑی آ رہی ہے اور تھوڑا سا بچ گیا بال بچ گیا. تو نہیں بچا بلکہ تیرے کو کس نے بچایا؟ اللہ نے بچایا. حفاظت کا نظام اللہ پاک کرتے.
ساری دنیا میں روزی کے پہنچے کا نظام اللہ کرتے. لیکن دوستو بزرگوں ہمیں یقین آ جاوے جیسے دکان سے مسائل کے حل ہونے کا یقین ہے وہ تو انسانوں کا تجربہ ہے لیکن تقوی کی بنیاد کے اوپر اللہ پاک کی طرف سے وعدہ ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ پاک ایسی جگہ سے روزی دے گا جو آدمی کا وہم و گمان نہیں ہو. ارے بھائی چوہے انسانوں کو نفع پہنچائیں گے کہ نقصان؟ ارے بولو. مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ استنجا کرنے کے لیے گئے اور 2 چوہے آئے. ان میں سے ایک کو پکڑ لیا. اگر یہ نر ہے تو مادہ کو پکڑ لیا, مادہ ہے تو نر کو پکڑ لیا. اب مقداد ابن اسود نے اس کو چھوڑا نہیں. دوسرا چوہا زبان حال سے کہنے لگا میری بیوی کو چھوڑ دو, اور اگر یہ پکڑا ہوا شوہر ہے تو میرے شوہر کو چھوڑ دو, یہ دونوں نر ہیں میرے بھائی کو چھوڑ دو. لیکن مقداد ابن اسود نے نہیں چھوڑا. یہ چوہا اپنے دل سوراخ اپنے گھر گیا اور سونے کا سکہ لے کر آیا. کون سا سکہ بولو؟ آج کے روپے نہیں جس کے اوپر مہر لگی ہوئی ہے, وہ تو کبھی بھی کینسل ہو جاتے ہیں. ارے بولو لال نوٹ کینسل ہو گئی تھی کہ نہیں؟ تو دنیا میں ہو جاتا ہے. لیکن وہ تو سونے اور چاندی کے سکے تھے. جب آدمی اصل تھے, ان کے اعمال اصل تھے, تو کرنسی بھی بولو اوریجنل تھی. اور اللہ حفاظت کرے میں اور آپ تم لوگوں کو نہیں کہہ سکتے, لیکن ہمارے سورت والوں کو میں کہوں گا, ورنہ تم تو سب جنید بغدادی ہو. کون بولو؟ جب ہمارے عمل کمزور ہو گئے تو ہماری کرنسیاں بھی بولو کمزور ہو گئی. تو مقداد ابن اسود کے سامنے ایک سونے کا سکہ ڈال دیا اور زبان حال سے وہ چوہا کہنے لگا اب تو میرے بھائی کو چھوڑو. مقداد ابن اسود نے نہیں چھوڑا. پھر یہ دوبارہ گیا. یہ چوہا اپنے بل اور سوراخ میں دوبارہ گیا اور دوسرا سونے کا سکہ لا کر مقداد ابن اسود کے سامنے ڈال دیا. پھر کھڑا ہے, زبان حال سے کہنے لگا, بول تو نہیں سکتا, انسانوں کی زبان اردو یا عربی میں بول تو نہیں سکتا ہے, لیکن زبان حال سے کہنے لگا اب تو میرے بھائی کو چھوڑو. مقداد ابن اسود نے نہیں چھوڑا. یہ تیسری, چوتھی, پانچویں 16 سکے لے کر آیا. کتنے بولو؟ اب انتظار میں کھڑا ہے, اب تو میرے بھائی کو چھوڑو. مقداد ابن اسود نے نہیں چھوڑا. پھر یہ اپنے بل اور سوراخ میں گیا اور 70واں سکہ اور پھٹی ہوئی تھیلی اور یہ دونوں کے نوٹ ڈال کر اپنی زبان حال سے کہنے لگا اب تو میرے پاس کچھ بھی نہیں. اس لیے کہ پھٹی ہوئی تھیلی علامت کے طور پر لا کے رکھ دی. اب مقداد ابن اسود نے ان کو چھوڑ دیا اور وہ فارغ ہو کر 17 سکے لے کر اپنے گھر نہیں گئے. میواناب ہوتے ہوئے کیا کرتے, ھذا من فضل ربی, یہ اللہ کا فضل ہو گیا. نہیں, زندگی میں ایمان اور یقین کی مایا ہے کہ آدمی ایک ایک عمل کو پوچھ کر کہتا ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا اے لوگو اگر تم جانتے نہیں تو جاننے والوں سے پوچھ لو. اب یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پہنچے, اے اللہ کے نبی, اے اللہ کے نبی, آج تو ایسا ہوا چوہوں کے ذریعے سے اللہ نے روزی پہنچائی. حالانکہ چوہے دنیا میں نقصان کرنے والی قوم ہے, لیکن اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ چاہے تو نقصان کی شکل کو بولو نفع میں تبدیل کر دے. اللہ نے کر کے بتلایا. اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پوری کارگزاری آئی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ روزی ہے, اللہ پاک نے چوہے کے ذریعے سے تمہارا انتظام کیا. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ پاک ایسی جگہ سے روزی عطا فرمائیں گے جو آدمی کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. تو مولانا سعید احمد خان صاحب رحمت اللہ علیہ کے خادم نے پوچھا بھائی صاحب یہ تو کیسے لایا اور کس طریقے سے تیرے کو خبر پڑی؟ بولے خبر نہیں ہے, میرے دل میں ایک
تمنا تھی کہ مولانا جب میرے یہاں آئیں گے میں ان کو 6 جوڑے پیش کر دوں گا. اب مولانا اور یہ خادم ان تمام کو اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے اب اس کی سمجھ میں آ گیا کہ کرنے والی ذات بولو کس کی ہے. اللہ پاک دکانوں کا محتاج نہیں, اللہ ملازمت کا محتاج نہیں, کسی اور علاقے میں جا کر کمائی زیادہ ہو جاوے یہ تو ہمارا اندرون کا دھوکہ ہے, ورنہ ہر جگہ اللہ تو یکساں ہے. ارے بولو, ایک آدمی کسی دوسرے ملک میں جا رہا تھا اور اپنے بزرگ سے ملنے کے لیے آیا. حضرت میں جاتا ہوں. کہاں جاتا ہوں؟ آپ لوگ کہاں جاتے ہو؟ بمبئی. ارے بولو نہیں یار, کیا کہتے ہو ممبئی؟ ارے بولو. تو اس نے یوں کہا کہ میں کسی ملک میں جا رہا ہوں. کیوں جا رہے ہیں؟ بولے حضرت یہاں روزی کم ہے, وہاں جاؤں گا تو کچھ روزی مل جائے گی, بچوں کا نظام اچھا ہو جائے گا. تو حضرت نے تربیت کرنے کے لیے کیا کہا, بھائی تو جس ملک میں جاتا ہے اس ملک کے خدا کو میرا سلام کہہ دینا. وہ کہنے لگا حضرت خدا تو سب جگہ کون ہے بولو؟ ایک ہی ہے. بولے تو جاتا ہے نا, ارے جو خدا تیرے کو وہاں دے گا وہ خدا تیرے کو یہاں پر بھی دے گا. تو نظام چلانے والی ذات تو ایک اکیلے اللہ ہی کی ہے. اس سے پہلے دن کا سبق ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر. یہ پہلے دن کا ہمارا سبق ہے کہ روزی کا پہنچانے والا ایک اکیلے اللہ ہی ہے. کیسا اللہ پاک پہنچاتے ہیں؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. انہوں نے زمین کے اوپر جتنے جاندار ہیں ان تمام کی روزی کا پہنچانے والا بولو کون ہے؟ شیر روزانہ تازہ گوشت کھاتا ہے, میں اور آپ تو فریج میں رکھ کر کھاتے ہیں. ہمارے ایک ساتھی کہنے لگا مولانا گزشتہ بقرعید کا گوشت عید کے ایک دن پہلے تک ہمارا چلتا ہے. کیا مطلب؟ پورا سال. اب ہم نے طے کیا ہے کہ باسی گوشت کھانا ہے تو پھر اللہ پاک نے بھی کیا کیا, جاؤ کھاؤ. اور شیر کبھی بھی باسی نہیں کھاتا ہے, روزانہ تازہ گوشت کھاتا ہے. اور کتنے کلو کھاتا ہے تو پھر اللہ پاک کا نظام ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. روئے زمین کے اوپر جتنے جاندار ہیں ان تمام کی روزی کا پہنچانے والا بولو کون ہے؟ اللہ ہے. ہمیں متاثر ہونے کی ضرورت نہیں, اور دائیں بائیں نمازیں چھوڑ کر اور چلہ 4 مہینے چھوڑ کر کہ میری دکان میری سیزن. ارے ایک آدمی کہتا ہے مولانا نومبر دسمبر جنوری فروری میری سیزن ہے, تو کیوں تو اللہ سے مانگتا ہے کہ باقی کے 8 مہینے گہرے سیزن بن جاوے؟ جب آدمی یوں کہے گا کہ نومبر دسمبر جنوری فروری میری سیزن ہے, اس میں اللہ میرے کو روزی زیادہ دے دیتا ہے, اس کا کیا مطلب؟ دوسرے مہینے کو تو نہیں کہہ دیا یہ تو گہرے سیزن ہے, اس میں روزی کم ملے گی, حالانکہ اللہ کے یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اپنے بچے کو سمندر میں ڈال دیا اور یقین کر لیا اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ. اللہ پاک نے فرمایا تیری گود میں تیرے بیٹے کو واپس لائیں گے. اب نظام یہ چلا, بنی اسرائیل کے قبیلے کی طرف سے جو سمندر بہتا تھا وہاں سے یہ صندوق نہیں آیا, بلکہ اس طرف جہاں یمن وغیرہ ہے وہاں سے صندوق آیا. اور فرعون اور اس کی بیوی یہ دونوں سمندر کے کنارے پر محل تھا, شام کو گھومنے پھرنے کے لیے نکلے تو کیا دیکھا کہ وہ صندوق آ رہا ہے. تو بیوی نے خادمہ سے کہا یا غلام سے کہا وہ صندوق کو لے کر آؤ. اب جب صندوق کو کھولا تو اس میں کون ہے بولو؟ اور جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا, فرعون کو وہ نجومی جس نے کہا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا تو تیری حکومت کو ختم کر دے گا, اس کو فوراً یاد آ گیا اور اس کے تیور بدلنے لگے, اس کا چہرہ لال ہونے لگا. تو بیوی اپنے شوہر کے چہرے کو پہچان جاتی ہے. ارے بولو پہچان جاتی ہے کہ نہیں؟ جب ابا غصے میں گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ماں اپنے بیٹے کو کہتی ہے ذرا بھی بولو گے تو آج پکڑے جاؤ گے. ارے بولو, حالانکہ شوہر نے کچھ نہیں کہا
لیکن بیوی نے شوہر کے چہرے کو پہچان لیا، اور جب شوہر کو کچھ مال پانی ملتا ہے نا تو اس کا چہرہ ہنسا خوشا ہوتا ہے، تو بیوی پہچان جاتی ہے آج شوہر ماشاءاللہ کچھ خوش ہے، کما کر لائے ہیں. تو شوہر اپنی بیوی شوہر کے سامنے اپنی تمام حاجتوں کو رکھتی ہے، اور چونکہ آج کما کر آیا ہے تو وہ بھی دینا شروع کر دیتا ہے. تو بیوی اپنے شوہر کے چہرے کو دیکھ کر اس کے اندرون کو پہچان جاتی ہے. ایسے آسیہ نے فرعون کے چہرے کو دیکھ کر پہچان گئی کہ یہ بھی ایک گمان میں ہے، یہ بنی اسرائیل کا بچہ ہے، چلو اس کو بھی قتل کر دو. یہ الفاظ بیان نہیں ہوئے لیکن اس کے چہرے سے پہچان لیا. اللہ پاک نے اس کا تذکرہ قرآن پاک میں فرمایا. بیوی نے اپنے شوہر فرعون کو یوں کہا لا تقتلوا، اس کو قتل مت کرنا. اس سے پہلے کوئی بات نہیں ہوئی، چہرے سے پہچان گیا. اور جب بیوی یوں کہہ دے وے شوہر کو قتل مت کرنا، تو بولو کسی مضبوط آدمی کی بھی طاقت ہے جو بیوی کی مخالفت کرے؟ ارے بولو، یہ تو پالنپور کے اور مہسانہ کے ماشاءاللہ نوجوان ہے کہ بیوی بھلے کچھ بھی کہے لیکن بیوی کو سمجھا بجھا کر بولے میں 4 مہینے جاتا ہوں. اب یہ بیوی کو فضیلت بیان کرے اور بیوی کی تشکیل کرے اور بیوی کو ہمت افزائی کرے، اور ماشاءاللہ بیوی بھی کہہ دے جاؤ تم 4 مہینے، اللہ پاک تمہارے سفر کو آسان فرماوے. ارے بولو ایسا ہی ہے نا؟ ارے بولو لا تقتلوا تو اس نے کہا، لیکن اگر تم کو یوں کہہ دے کہ مت نکلو تو تم تھوڑی اس کی بات مانو گے. تم تو کہو گے کہ نہیں میں تو جاؤں گا. جائیں گے نا انشاءاللہ؟ ارے جاؤ گے نا انشاءاللہ؟ ابھی پتا چل جائے گا کہ کس کی بات کو مانتے ہو. فرعون کی بیوی نے کہہ دیا لا تقتلوا. اب اس کو گھر لے گئے. اب دودھ پلانے والیاں کوئی دودھ پلانے کے لیے آتا بھی ہے لیکن یہ بچہ اس کے دودھ کو قبول نہیں کرتا. کیا بات ہو گئی؟ کنٹرول کس کے ہاتھ میں؟ بولو وحرمنا علیہ المراضع. اللہ پاک نے کہہ دیا ہم نے حرام کر دیا اس بچے پر دودھ پلانے والیوں کو. اب یہ کسی کے دودھ کو قبول نہیں کرتا. اب اعلان ہو گیا جو اس بچے کو دودھ پلا دے گا اس کو یوں ملے گا، انعام ملے گا، یہ ملے گا. تو ماں نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اپنی بیٹی سے کہا ذرا بھیا کو دیکھ کر تو آؤ. اب اس نے آ کر دیکھا کہ کسی کے دودھ کو بھیا قبول نہیں کرتا ہے. تو بہن نے یوں کہا میں مصر میں ایک عورت کو جانتی ہوں، شاید یہ بچہ اس کے دودھ کو قبول کر لے. کس کو جانتی تھی؟ بولو ماں کو جانتی تھی. تو اس نے کہا جاؤ جلدی سے لے کر آ جاؤ. اب یہ جیسے ہی ماں کو لے کر آئی، اگر ماں اپنے بیٹے کو دیکھ کر محبت میں یہ میرا بیٹا، یہ میرا لال، یہ میرا پیارا بول جاتی تو لوگوں کو پتا چل جاتا یہ بنی اسرائیل کی عورت ہے اور یہ بچہ اسی کا ہے. اللہ نے اس کے دل کو مضبوط کر لیا. قرآن میں اس کا تذکرہ ہے. اور آتے ہی اس نے دودھ پلایا. تو پہلے تو بریک لگی ہوئی تھی، جب عورتیں آتی تھی اللہ نے بریک کو دبا کے رکھی تھی کہ یہ موسیٰ کسی کے دودھ کو قبول نہیں کرے گا. جب ماں نے اس کو اپنے سینے سے لگایا اللہ نے بریک کو بولو بریک کو اٹھا دیا. اور جیسے ہی ماں نے اس کو اپنے سینے سے لگایا اب دودھ شروع ہو گیا اور پینا شروع کر دیا. اور محل میں ایک کوہرام مچ گیا کہ بھئی ماشاءاللہ ایک عورت آئی ہے اور بچے نے اس کے دودھ کو قبول کر لیا. اب ماں کا انتظام ہو رہا ہے، ماں کے لیے دسترخوان، ماں کے لیے کھانا، ماں کے لیے مکان اور اس کے وظیفہ. تو 5 دن کے بعد ماں کہنے لگی میرے شوہر بھی ہے، میں تو چاہتی ہوں یہ تمہارا بچہ تمہارے سپرد. تو وہ کہنے لگے ایسا مت کر، اس بچے کو بھی لے کر چلی جا اور تو اس کو دودھ پلا دے، پرورش کر لے. اس کے بدلے کے اندر ہم تیرے کو یہی جو یہاں بیٹھ کر دیتے تھے وہ سب دیں گے. اللہ پاک کا وعدہ پورا ہو گیا. اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، ہم تیری گود میں تیرے بیٹے کو واپس لائیں گے. ارے بولو واپس لانے والا کون تھا؟ ایک اکیلا اللہ. ہمیں اور آپ کو بھی یقین بنانے کی ضرورت ہے. ہم جتنا اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کی بڑائی کو،
اللہ کی عظمت کو، اللہ کے احکامات پر کامیابی کو سنتے چلے جائیں گے، انشاءاللہ میری تمہاری زندگی بھی ایسی بنے گی، ایک طرف دنیا کی زندگی گزرتی رہے گی، ایک طرف اللہ آخرت کی زندگی کو بناتے رہیں گے. اور جب میں اور آپ قبر میں جائیں گے، قبر میں جائیں گے انشاءاللہ، کون کون جائے گا؟ ارے بولو یار، تک پورا ہاتھ اٹھاؤ. میں بھی جاؤں گا، آپ بھی جائیں گے. تو قبر میں جانے کے بعد نم کنومت العروس، ایسے سو جا جیسے دلہنیں سویا کرتی ہے، اور جنت کی کھڑکی اور جنت کی ہوائیں اور اللہ پاک کی طرف سے خوشخبری دی جائے گی. اور یہ کہے گا، یہ مرنے والا کہے گا، اے اللہ جلدی سے قیامت کو قائم کر دے تاکہ میں اپنے جنت کے ٹھکانے میں پہنچ جاؤں. اتنی بڑی آخرت کی کامیابی کے لیے دوستو بزرگوں، یہ دنیا میں محنت کرنے کا موقع ملا ہے. اس لیے عبداللہ ابن عمر فرمایا کرتے تھے کہ زندگی کو موت سے پہلے، اور تندرستی کو بیماری سے پہلے، اور جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اور مالداری کو غربت سے پہلے، اور فرصت کو مشغولی سے پہلے غنیمت سمجھ لو. آج اللہ نے زندگی دی، آج اللہ نے جوانی دی، آج اللہ نے چلنے پھرنے کی طاقت عطا فرمائی. اگر میں اور آپ، ایک دن آئے گا کہ میں اور آپ چل نہیں سکیں گے، میں اور آپ سن نہیں سکیں گے، میں اور آپ سواری پر بیٹھ نہیں سکیں گے. چار انسانوں کے کندھے پر ہماری سواری چلے گی. اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، القیس من دان نفس، عقل مند آدمی وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے. میں اور آپ اللہ کے سامنے توبہ، استغفار، ندامت کے آنسو بہا کر، اے اللہ برسوں سے ہم نے نیت کی تھی لیکن آج تک قابو میں نہیں آئی، اب ہم تیرے سامنے توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، اور آج نیت کرتے ہیں اس دعوت کی محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں گے. بناؤ گے انشاءاللہ. اس کے لیے پہلی سیڑھی مولانا عمر صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اس دعوت کی کام کی ABCD الف با تا ثا، یہ 4 مہینے ہیں. یہ مجمع بھی نیت کرو، انشاءاللہ ہم سب بھی 4 مہینے لگائیں گے. لگاؤ گے انشاءاللہ؟ ارے لگاؤ گے انشاءاللہ؟ ارے ذرا آواز نہیں آ رہی. لگاؤ گے انشاءاللہ؟ کون کون نیت کرتا ہے لگائیں گے؟ ذرا کھڑے بھی ہو جاؤ. جو نیت کرتا ہے ذرا کھڑے ہو جاؤ، جلدی سے کھڑے ہونا شروع کرو. اللہ آپ کی جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں برکتیں عطا فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور جنہوں نے نیتیں کی ہے، جن کی ترتیب بنی ہے اور جن کے دل میں اللہ نے بات ڈالی ہے، وہ ذرا کھڑے ہو کر بتلا دو. ہاں کھڑے ہو جاؤ، گھبراؤ مت. جب آدمی نیت کرتا ہے چلنا تو اس کو کھڑا ہونا پڑے گا. آپ کے یہاں بیٹھے بیٹھے لوگ چلتے ہیں. ارے بولو، بیٹھے بیٹھے چلتے ہیں. جس کو چلنا ہے اس کو کیا ہونا پڑے گا؟ کھڑا ہونا. تو نیت کر کے اپنے آپ کو پیش کرو. ماشاءاللہ سب نے نیت کی ہے، نیت کرو، انشاءاللہ ہم سب 4 مہینے لگائیں گے. اور ماشاءاللہ، اور کون نیت کرتا ہے اپنے آپ کو پیش کرنے کی؟ اللہ اس کی جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں اللہ پاک برکت عطا فرمائے. اللہ اس کی دنیا بھی بناوے، اللہ اس کی آخرت بھی بناوے. اور ماشاءاللہ، اور بھائی نیت تو ہم سب نے کی ہے، ایسا مت کرو. آپ اپنے ارادے سے کھڑے ہو جاؤ گے، اللہ پاک انشاءاللہ آپ کے مسائل کو حل کر دے گا. پہلا عمل اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، اس کے بعد ہمارے مسائل، عذر، اس کے لیے ہم بیٹھیں گے، مشورہ کریں گے. لیکن نیت تو کرو، انشاءاللہ ہم سب 4 مہینے لگائیں گے. لگاؤ گے انشاءاللہ؟ ارے لگاؤ گے تو کون کون لگائے گا؟ ذرا کھڑے ہو کر اظہار تو کرو. ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے. اور ہماری نیت اور ارادے پر انشاءاللہ ہمارے آگے کا نظام اللہ مرتب کریں گے. ہم طے تو کریں کہ انشاءاللہ جائیں گے. اور اس میں جانے والے بہت بیٹھے ہیں لیکن یہ شرماتے ہیں کہ ہم نے تو رات کو نام لکھایا. ارے بھائی جتنی مرتبہ بھی آپ لکھاؤ گے، آپ کو ایک ہی مرتبہ جانا ہے، لیکن دائیں بائیں والے آپ کو دیکھ کر کھڑے ہو جائیں گے. ان کے کھڑے ہونے کا ثواب بھی آپ کو ملے گا. اور ماشاءاللہ، اور ماشاءاللہ. اچھا میرے کو یہ بھی معلوم ہے کہ مہسان اور بناسکانٹھے والے کھڑے تو ہوتے ہیں لیکن آہستہ آہستہ ہوتے ہیں.
ایسا ہی ہے نا. آپ دیکھو بھی سب کھڑے ہوں گے لیکن اپنے کو کیا حرج ہے؟ آج کا دن تو اپنا ہی ہے نا. ہاں اور ماشاءاللہ جس کے دل میں اللہ نے بات ڈالی ہے وہ بھی کھڑے ہو جاؤ. انشاءاللہ مشورہ کر کے اللہ آگے بڑھائے گا. کھڑا ہونا ہمارے ہاتھ میں ہے، باقی کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے. جب بندہ ایک بالش آگے بڑھتا ہے اللہ ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہے. جب بندہ ایک ہاتھ آگے بڑھے گا اللہ 2 ہاتھ آگے بڑھے گا. اور جب بندہ چل کر جائے گا اللہ کی رحمتیں بولو دوڑ کر پکڑ لے گی. اور ماشاءاللہ اور یہ آپ کو کھڑا کرتے ہیں، آپ کو کھڑے ہو جاؤ. ہاں یہ آپ دونوں کو کھڑا کرتے ہیں تو ہو جاؤ خوش قسمت ہے. طوبیٰ لعبد، بڑے مبارکبادی کے قابل وہ بندہ ہے جس کو اللہ پاک خیر کی چابی بناوے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور جلدی سے کھڑے ہو جاؤ، اللہ آپ کو لے جائے گا. پورا نظام تو اللہ ہی کرتے ہیں، بندے کا ارادہ، بندے کے عزائم کے اوپر اللہ پاک کی طرف سے فیصلے ہوں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ. اور ہم کو تو آپ لوگوں کو دیکھ کر رشک آتا ہے، کیسے ماشاءاللہ سفید بگلے کی طرح ہے. اور ابھی ہم نے کل سنا ایک علاقے میں ایک حلقے میں 500 علماء. آپ کے ڈنڈور میں کتنے علماء ہے؟ ارے بولو 500 ہے. پورے ملک میں ایک بھی عالم نہیں ہوتا ہے. جب دنیا میں دیکھو تو صحیح، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے. اس نعمت کی شکر گزاری پر میں اور آپ چلیں گے، اللہ ہماری نعمت میں اور اضافہ کریں گے. اور ماشاءاللہ اور آپ کھڑے رہنا. اور یہ سب بیٹھنے والے، یہ کھڑے ہونے والے آپ کا انتظار کرتے ہیں کہ آپ لوگ بھی کھڑے ہو جاؤ. یہ اسی لیے کھڑے ہو کر اپنی زبان حال سے کہتے ہیں او بیٹھنے والوں آپ بھی نیت کر لو جیسے ہم نے نیت کی ہے. یہ وہی کہتے ہیں. اور ماشاءاللہ اور کون نیت کرتا ہے؟ اور نیت کر کے اپنے آپ کو پیش کر دو. آئے تھے اجتماع میں، کوئی تیاری نہیں ہے لیکن نیت کر لو گے اللہ پاک آسان کر دیں گے. کبھی کبھی اللہ پاک کی طرف سے ربانی لہر چلتی ہے، ہمیں پتہ نہیں، لیکن ہم ہر وقت کے اندر کھڑے ہو کر پیش ہوتے رہیں گے، اللہ پاک ہمیں بھی قبول کر لے گا. اور آپ لوگ رکنا ہو، کھڑے رہنا. یہ سب کھڑے ہوں گے لیکن یہ لوگ دھیرے دھیرے کھڑے ہوتے ہیں. کوئی بات نہیں، نیت تو سب کی ہے نا. ارے بولو نیت تو سب کی ہے نا، لیکن کھڑے ہونے میں شیطان رکاوٹ پیدا کرتا ہے. وہ تو قسم کھا کر آیا لَأُقْعُدَنَّ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اے اللہ میں تو سیدھے راستے پر بیٹھ کر ان کو ورگلاؤں گا. لیکن اللہ پاک کہتے ہیں کہ جو ارادے کے پختہ ہوں گے وہ اس کے اوپر تیرا بس نہیں چلے گا. اور ماشاءاللہ ہاں جلدی سے کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. دیکھو آپ کو بھی کہہ رہے ہیں، او بھائی صاحب یہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ کھڑے ہو جاؤ. ہاں کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. اللہ لے جائے گا، گھبراؤ مت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اگر یہ بیٹھنے والے بھی ایک دوسرے کو کہیں گے تو کھڑے ہوتے چلے جائیں گے لوگ، جیسے انہوں نے کہا اور جیسے انہوں نے کھڑا کیا. کیا ہے تشکیلی کمرہ؟ آپ لوگ آگے آ جاؤ، آپ لوگ یہاں تخت کے پاس آ جاؤ، آ جاؤ. ابھی بھی جس کے دل میں ارادہ ہو رہا ہے جلدی سے آگے بڑھ جاؤ، جلدی سے آ جاؤ، آ جاؤ، آؤ آگے بڑھو. ابھی بھی جس کے دل میں بات آ رہی ہے جلدی سے آگے بڑھ جاؤ. آپ نے نام لکھایا نہیں لکھایا، اجتماع میں آئے ارادے کے ساتھ آئے بغیر ارادے کے آئے، آگے بڑھ جاؤ، آگے بڑھ جاؤ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ آپ کی جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں برکت عطا فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور بھی آ جاؤ، آ جاؤ. اسی طریقے سے نان اسٹاپ انشاءاللہ جنت میں بھی اللہ لے جائے گا. آؤ آگے بڑھ جاؤ، آ جاؤ جلدی آ جاؤ، آ جاؤ جلدی سے آگے بڑھ جاؤ. یہی موقع ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کی رحمت کو اپنی زندگی میں لینے کا موقع یہی ہوتا ہے. آ جاؤ
आ जाओ माशाअल्लाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे लोग हैं भाई, अल्लाह पाक खूब कबूल करो। और भी जिसकी नीयत आ रही जल्दी से आ जाओ, जिसके दिल में बात आ रही है आगे बढ़ जाओ, आओ आओ माशाअल्लाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, રેકોર્ડિંગ થાય आ जाओ जल्दी से आ जाओ। और जो शेख ने लिखा है ना, 3 ग्रोह को खड़ा करेंगे और बगैर जन्नत में अल्लाह पहुंचा देंगे। हाँ ऐसा है, जो आवाज के ऊपर लब्बैक कहता है इंशाल्लाह उम्मीद है नॉन स्टॉप में। और आप कहाँ जाएंगे बोलो? जन्नत में जाएंगे इंशाल्लाह। મોબાઈલ રાખો ને और રેકોર્ડિંગ થાય अच्छा इनको कौन ले जाएगा वहाँ? भाई तस्कीरी कमरे में चले जाओ, आपका मुसाफा कल होगा इंशाल्लाह। आओ आ जाओ। और भी जिसके दिल में बात आ रही है जल्दी से इनके पीछे लग जाओ, आ जाओ आ जाओ माशाअल्लाह। और भी जिसके दिल में बात आ रही है जल्दी से इनके पीछे लग जाओ, आ जाओ। बजाय पीछे जाने के आगे बढ़ो, तख्त के पास आओ, आओ आओ माशाअल्लाह, आओ अल्लाह पाक खूब कबूल करे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आगे बढ़ो आगे बढ़ो, और भी आ जाओ, तख्त के पास आगे बढ़कर तश्कीली कमरे में पहुंच जाओ, आओ आओ। जिसके दिल में बात आ रही है आगे बढ़ जाओ, आ जाओ आओ माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और आप सब क्या करोगे? बैठे बैठे घर दुआ करोगे? नहीं, इतनी नियत करो कि अभी नहीं तो जोहर में, असर में, मगरिब में और भी मजलिसों में इंशाअल्लाह नाम लिखाएंगे। लिखाओगे? कौन कौन लिखाएगा? हाथ तो उठाओ, आप घबराओ मत, मैं अभी नहीं कहूंगा, आपको अभी दिखाओ। आपको तो जोहर असर का मौका दे दिया, सब लिखाओगे इंशाअल्लाह। चलो अल्लाह हम सबको कबूल फरमाए। अब दोस्तों ऐलान सुन लें, अभी पहले उठने के साथ ही दोपहर का खाने का 5 हफ्ता ले लें। पहला काम ये करें कि दोपहर के खाने का 5 हम ले लेवे ताकि इंतजाम करने में सहूलत रहे, और फिर उसके बाद अपनी ज़रूरियात में लगे। और 9:30 बजे इंशाअल्लाह तालीम के हल्के शुरू हो जाएंगे, इसलिए 9 सवा 9 बजे जो तालीम